بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ آج ہم جانیں گے قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی حقیقت۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہفتے اقلیم کے نوعمر بادشاہ شاہی محل کے 12 دریوں میں بے فکری کی زندگی گزارنے والے اللہ کے فرما بردار وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ انہوں نے عمر مبارک کی صرف 13 بہاریں ہی دیکھی تھی کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ ناتواں کاندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر برجمان ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہفتے اقلیم بنا کر دنیا کی ہر شے کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، انسان، حیوان، جنات، شیاطین، مال و دولت، نباتات و معدنیات، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم تک اپنے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات یعنی شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں ان کے ماتحت کر دیا، اور ہم نے بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا بڑا تھا کہ ایک وقت میں 900 بندہ اس پر بیٹھ سکتا تھا، اور ہر جنس کے چرند پرند جانور اس پر موجود ہوتے تھے، اور وہ تخت ہوا لے کر اڑتی تھی۔ حضرت سلیمان کی اتنی بڑی سلطنت میں ہر چیز جب حضرت سلیمان کے تابع تھی تو حضرت سلیمان کا جب تخت ہوا میں اڑتا تھا تو پرندے حضرت سلیمان کے تخت پر سایہ کرتے تھے، سورج کی کرن حضرت سلیمان پر نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں جا رہا تھا کہ سورج کی ایک کرن حضرت سلیمان کے چہرے پر پڑی۔ اللہ کا نبی جلال میں آیا اور کہنے لگے کہ اس جگہ پر کس پرندے کی ڈیوٹی تھی؟ یہ سورج کی کرن میرے چہرے تک کیوں آئی؟ یہ پرندہ گیا کہاں؟ جلدی سے اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر اس پرندے نے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی پرندہ اڑتے ہوئے حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا۔ اس کا نام ہدہد تھا۔ پرندے کے کچھ کہنے سے پہلے حضرت سلیمان نے سوال کیا کہ تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے ہٹا، وجہ بتا ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ ہدہد کہنے لگا کہ سب سے پہلے اے اللہ کے نبی میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آج ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر ایک عورت یعنی ملکہ تخت نشین ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور اس جگہ ایریے کے لوگ خدا کے علاوہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ سورج کو خدا مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کی معقول وجہ جانتے ہوئے اس پرندے کو چھوڑ دیا، اور ساری تحقیقات کے بعد اسی ہدہد پرندے کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے ایک خط دیا کہ یہ ملکہ بلقیس کے محل میں جا کر دیا۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملک سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیام۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا کہ مجوسی تھی جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے تھے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا، اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھ کے ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہوئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لی۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت شاہی پر برجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں
جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کس امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں، اس میں ساری تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ ملکہ بلقیس کیسے اسلام لے آئی، کیا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان کی شادی ہوئی۔ ملکہ بلقیس نے اپنا تخت جب حضرت سلیمان کو گفٹ بھیجا تو وہ پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان کے وسیع آصف برقیہ نے پلک جھپکنے میں اس کے آنے سے پہلے تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں کیسے لا کر رکھا۔